الرحمن الرحیم۔ قراءت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت کرنا یا قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 839۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جو فرض و نفل کی ہر رکعت میں الحمدللہ اور کوئی دوسری سورت نہ پڑھے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 776۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قراءت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا، یعنی 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملاتے اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پھر ظہر اور عصر کی نماز جس میں قراءت آہستہ آواز میں کی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک آدھ آیت اونچی آواز سے تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ دوسرا کہ پہلی رکعت میں قراءت کچھ زیادہ کی جاتی اور دوسری رکعت میں قراءت کچھ کم کی جاتی تھی۔ صبح کی نماز فجر میں بھی آپ کا یہی معمول تھا، عصر میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں قراءت کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 777۔ ابو معمر عبداللہ بن مخبرہ سے روایت ہے کہ ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں قراءت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے پھر قراءت کیسے معلوم ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کرتے ہیں؟ کہ جب آپ قراءت کرتے تو آپ کی داڑھی مبارکہ کی حرکت سے قراءت کرنے کا پتہ چلتا تھا کہ آپ نے قراءت کی ہے۔ اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رکعت جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، مثلا فرائض کی 2 رکعتیں، پہلی 2 رکعتیں یا سنن اور نوافل کی کوئی بھی رکعت، کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ذہن میں نہیں رہا کہ اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے، دوسری صورت ساتھ ملانا بھول گئے، تو ایسی صورت میں پھر نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اس سے انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ